بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں علم جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے لغوی معنی علامت و نشان کے، لیکن گرامر کی زبان میں علم سے مراد وہ خاص نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں، جیسے قائد اعظم، کلیم اللہ، علی، ابن مریم، فخرو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں علم کی میں نے آپ کو بتایا تھا 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قائد اعظم جو ہے وہ خطاب ہے، کلیم اللہ لقب ہے، علی تخلص ہے، کنیت جو ہے ابن مریم ہے اور فخرو عرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس میں معرفہ کی باقی کی اقسام پڑھیں گے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ بولے جائیں اس میں ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے اسلم ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ باقاعدہ اسکول جاتا ہے، اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، اسے تمام اساتذہ پیار کرتے ہیں۔ ان جملوں میں اسلم کا نام ایک بار آیا، اس کے بعد وہ، اس نے اور اسے کے الفاظ ہیں، انہیں اسم ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم انہی جملوں کو اس طرح پڑھیں کہ اسلم ایک محنتی لڑکا ہے، اسلم صبح سویرے اٹھتا ہے، اسلم باقاعدہ اسکول جاتا ہے، اسلم کبھی غیر حاضر نہیں رہتا، اسلم سے تمام اساتذہ پیار کرتے ہیں، تو یہ عجیب سا آپ کو لگے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اسلم کی جگہ وہ، اسے، اس نے لگائیں گے تو ہمیں وہ جملے جو ہیں اچھے لگیں گے، بولنے میں، سننے میں اچھے لگیں گے، لیکن ہم بار بار اسلم 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 بولتے رہیں گے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ اسی لیے اسلم مطلب ایک نام کی جگہ ایک نام کو پورے پیراگراف میں ایک دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، اور وہ اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جملہ جو ہے وہ آپ کو جملے سننے میں اور بولنے میں اچھے لگیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے اس میں اشارہ، جو تیسری قسم ہے اس میں معرفہ کی۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جسے کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ گلاب کا پھول ہے، وہ کرسی ہے، اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں یہ، وہ اور اس یا اس جو ہے نا وہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ گلاب کا پھول ہے، وہ کرسی ہے، اور ہم کسی بچے کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہیں کہ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم خاص اس کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ، وہ اور اس وغیرہ یا اس وغیرہ، یہ جو ہیں اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اس میں موصول۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ ان الفاظ کو کسی جملے کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، مطلب وہ بامعنی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کو جملوں کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، وہ بے معنی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو کوئی، جسے، کسے، جنہیں، جنہوں، جو کچھ، جو چیز، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اگر ہم جملے کے ساتھ استعمال نہیں کرتے تو وہ بامعنی نہیں ہوتے، بے معنی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کی اقسام اس میں علم جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، اور باقی کی 3 اقسام، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی جو میری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ اس میں فعل کے بارے میں شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ فعل اور فعل کی پھر آگے کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔
تو ہم نے اسم کے بارے میں اب بہت تفصیل سے پڑھ لیا ہے، سب کچھ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو میری جو دوسری ویڈیو ہوگی وہ فعل کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا یا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔